یہ پیچھے پاؤں تو دیکھ لینا. وہ باہر موجود ہے. بڑا پیارا انتظام مسجد ہے یعنی ساگر مسجد ہے میت بالا اور جناب گاہ وضو کرنے کچھ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الموت قدح كل نفس شاربها موت
ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر انسان نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر انسان نے داخل ہونا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس پہ انہوں نے ایک جملہ نقش کروایا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا، کہ موت سے بڑھ کر کوئی بھی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب ہم کسی بھی مسجد میں اعلان سنتے ہیں کہ فلاں بن فلاں رضا الہی سے وفات پا گیا ہے، گویا کہ وہ ایک الارم ہوتا ہے، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، کہ کل کو میرا اور آپ کا بھی اعلان ہونے والا ہے۔ تو وہ جو جملہ تھا کفا بالموت واعظا، کہ موت سے بڑھ کے کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ اس وقت اگر میں کوئی جملے نہ بھی بولوں، یہ جو میت ہمارے سامنے پڑی ہے، ایک دن میں نے اور آپ نے بھی ایسے ہی سامنے پڑے ہونے، لیکن زبان کی حد تک ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان نے جانا ہے۔ جب ہم اعلان سنتے ہیں تو ہم کیا جملہ بولتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی آپ نے سمجھا کہ یہ کیا ہے انا للہ؟ اس میں ہم اقرار کرتے ہیں انا، بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ہم یہ اظہار اور اقرار کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک حدیث میرے اور آپ کے اصلاح کے لیے کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ سمندر میں اگر انگلی ڈالے اور اس کو جب باہر نکالے تو جتنا پانی انگلی کو لگے گا نا، یہ دنیا ہے، باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 2 منٹ کی زندگی بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ میری اور آپ کی 2 منٹ کی زندگی کے لیے کتنی محنت ہے، اور جو باقی سارا سمندر ہے یعنی آخرت، اس کے لیے کتنی محنت ہے۔ کیا میں اور آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیک ہیں؟ کون حضرت عثمان غنی کہ جن کو ایک ہی مجلس میں، باقی اس کے علاوہ کئی موقع اور ہیں، لیکن غزوہ تبوک ایک ہی مجلس میں 7 دفعہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے رہے، حضرت عثمان غنی لبیک کہتے رہے، بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہو گئے کہ آپ نے عثمان کا ہاتھ پکڑا اور بلند جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور آپ جو ان کے دیے ہوئے سکے تھے اس کو یوں اچھال رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، کوئی عمل نہ کرے تو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اتنی عظیم شخصیت، لیکن قبر سے جب بھی گزرتے تھے اس قدر ہوتے تھے کہ ان کی داڑھی بھی تر ہو جاتی تھی، زمین بھی تر ہو جاتی تھی۔ تو لوگ کہتے تھے کہ آپ کے بارے میں تو بشارتیں بڑی ہیں، پھر بھی آپ پریشان ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر ادھر کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامیاب۔ کبھی میری اور آپ کی بھی یہ فکر رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے ساتھ ساتھ آپ رزق کمائیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے نا، مع الصدیقین والشہداء والصالحین، وہ صدیقین کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ رزق کے حلال کمائیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اپنی آخرت کو بھی یاد رکھیں، اپنے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی ہمیشہ کی زندگی کی بھی تیاری اور فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہیں سب، صفحہ درست کر لیں۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائی جاتی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے جنازے پڑھائے۔ اکثر جنازے آپ نے سری پڑھائے۔ سری کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں آہستہ آواز میں، بعض صرف چند جنازے آپ نے اونچی آواز میں پڑھائے کہ صحابہ کہتے تھے کہ کاش یہ ہمارا جنازہ ہوتا۔ کیوں؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں کی کہ صحابہ کی خواہش تھی کاش یہ ہم آگے لیٹے ہوتے اور یہ ہمارا جنازہ ہوتا۔ تو عموماً ہم ان
اونچی آواز میں جنازہ پڑھانے کا مقصد یہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر بھائیوں کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، تو کم از کم یہ میت کے ساتھ حسن سلوک کا سب سے آخری موقع ہوتا ہے. اس لیے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلقین کیا کرتے تھے کہ اخلص اللہ الدعاء، اخلاص کے ساتھ دعا کرنی ہے، کوئی اور مقصد نہ ہو. یہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو میت کو ہوتی ہے وہ ہماری دعا کی ہوتی ہے، صفحہ نوز کرنا. اور اسی طرح اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے، اپنے معاملات کلیئر رکھا کریں. ایک ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، 3 جنازے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سوال پہلی میت کے بارے میں ہوا کہ ہاں جی اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ 3 دینار قرض ہے. آپ نے فرمایا کہ اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہاں جی اس نے مال چھوڑا ہے، یعنی وراثت ہی چھوڑ کے گیا. آپ نے فرمایا کہ اس میں سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے. آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. دوسرے کے بارے میں پوچھا گیا، اس میں ان کے بارے میں بتایا گیا جی 1 دینار قرض ہے اور مال بھی چھوڑا ہے. آپ نے اس کا بھی جنازہ پڑھایا اور تلقین کی کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. تیسرے کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی 3 دینار قرض ہے. آپ نے فرمایا کہ اس نے مال چھوڑا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. یعنی قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے. پھر آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ صحابہ میں سے پوچھتے تھے کہ کوئی اس کے عزیزوں میں سے قرض ادا کر دے گا. اسی وقت اس کا قرض ادا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے. لہذا مجھے اور آپ کو اپنے معاملات درست رکھنے چاہیے، اور ان کے بارے میں بھی اگر کسی کا کوئی لین دین ہے تو ان کے ورثاء کی طرف سے، ان کے بیٹوں کی طرف سے اعلان ہے کہ ان سے وہ مل سکتے ہیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.
واغسله في الماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أدخله الجنة الفردوس اللهم ثبته بالقول الثابت لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم نور قبره. اللهم وسع قبره. اللهم برد قبره. اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك تخلى من الدنيا وأهلها وصار فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. वैसी उसी तरह ही ना नीचे करके Thank you.